آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہمارا جو عنوان جاری تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اصلاح، سدھار اور اس کے اندر اولاد کی جو تربیت ہے اس کی اہمیت۔ ہم نے اس حدیث پاک کو بھی سنا تھا جہاں پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو۔ سب سے پہلے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دو۔ دوسری چیز اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد حضور پاک نے ارشاد فرمایا تیسری چیز ہے انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ برادران عزیز، ہم ان 3 چیزوں کو، ان کی اہمیت کو اور ان کی جو افادیت ہے ایک بندے کی زندگی میں، کہ جب کسی کی بنیاد ان 3 چیزوں پہ رکھی جاتی ہے تو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ برادران عزیز، جب ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں سب سے بڑی جو اہمیت ہے اور سب سے بڑی جو مشکل درپیش ہو رہی ہے وہ ہم اپنی اولاد کی پرورش میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ بندہ مومن بڑی مشقت، بڑی محنت کرنے کے بعد سارا کچھ انتظام اہتمام کرنے کے بعد دیکھتا یہ ہے کہ جو ہماری اولاد کی تربیت ہونی چاہیے تھی، ان پرورش ہونی چاہیے تھی، جو انداز زندگی ہونا چاہیے تھا، ان کی حیات کی روش ہونی چاہیے تھی، وہ آج ہم نہیں پا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عروج ان کو حاصل ہونا تھا وہ عروج ان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ جس مقام پر ہم ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس راستے پہ ان کو ہم چلتا ہوا پانا چاہتے ہیں، نہیں پا رہے ہیں۔ برادران عزیز، تو پھر کرے کیا؟ آج اکثر والدین جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسے راستے پہ چل پڑا ہے جو غیر مناسب ہے، ناپسند ہے، کچھ ایسی عادات کا شکار ہو چکا ہے جو اچھی نہیں ہے، گناہوں کے راستے پہ چل پڑا ہے، نافرمانی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ یا پھر آج ہم معاشرے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، گناہ اور اس کے راستے آسانی سے فراہم ہو رہے ہیں کہ بغیر کوئی رکاوٹ کے آدمی گناہ کر سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سارے اسباب خرابی کے مہیا کر دیے گئے، ہر ایک خرابی آسانی سے لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے، اور وہیں پر
اچھائی سچائی اور اس راستے پہ چلنے کے لیے انہیں دشواری ہو رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسا کوئی حل ہو کہ ہمارے بچے گناہوں سے بچ جائے، ایسا کوئی حل ہو کہ بے حیائی سے بچ جائے، ایسا کوئی حل ہو کہ وہ ناپسند راستے پہ چلنے سے بچ جائے، ایسا کوئی حل ہو، ایسی کوئی دعا ہو، ایسا کوئی وظیفہ ہو، ایسا کوئی عمل ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچے اللہ اور رسول پاک کے راستے پر گامزن ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی حل ہمارے پاس موجود ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ ہمیں حل دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً جان لو کہ نماز جہاں ایک طرف عبادت ہے، نماز جہاں ہر ایک مومن پر فرض ہے، نماز جہاں مومن کی معراج ہے، نماز جہاں حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جہاں دین کا ستون ہے، نماز جہاں ایمان کی علامت ہے، نماز جہاں کفر اور آدمی کے درمیان میں فرق کرنے والا ایسا پاک عمل ہے، نماز جہاں مومن کی پہچان ہے، وہیں پر اللہ فرماتا ہے نماز وہ عمل ہے جو تمہیں بے حیائی سے بچاتا ہے، نماز وہ عمل ہے کہ تمہیں خرابی سے بچاتا ہے، نماز وہ عمل ہے جو تمہیں بے راہ روی سے بچاتا ہے، نماز وہ عمل ہے جو تمہیں ہر منکر، ہر خرابی، ہر گناہ سے بچاتا ہے، نماز وہ عمل ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے ہر خرابی سے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے رب اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے ہر ایک خرابی کو رب اس سے دور کر دیتا ہے اور رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور حفاظت صرف بلائیات سے نہیں، حفاظت صرف برائیوں سے نہیں، حفاظت صرف جسم کی نہیں، کردار کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، بندے کی آنکھوں میں حیا ہو جاتی ہے، قلب بھی مخلص ہو جاتا ہے، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، عمل بھی اچھا ہوتا ہے، کردار بھی اچھا ہوتا ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے نماز وہ عمل ہے کہ تمہارے بچے کے کردار کو سدھار دینا۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں یہاں جو علم رکھتے ہیں، شریعت کے احکام کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر عمل بلوغ کے بعد ہی فرض و واجب ہوتا ہے۔ جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا اس پر وہ عمل لازم اور واجب نہیں ہوتا۔ کسی بھی عمل کی تکلیف کے لیے، ذمہ داری کے لیے، فرض ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے کسی اس بندے کا بالغ ہونا ضروری ہے، صاحب تمیز ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عاقل بالغ مومن پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ کو دیکھتے ہیں، تو سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرو، یعنی 7 برس سے پہلے بچے کو نماز سکھا دینا۔ ہمارا بچہ 7 سال کا ہونے سے پہلے نماز کے ارکان، نماز کے فرائض، نماز کی قرات، نماز کے اندر پڑھی جانے والی تسبیحات، اس کے سارے اعمال سے واقف ہو جانا، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے لگ جانا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ 7 برس کا بچہ ہو گیا، ہماری بیٹی 7 برس کی ہو گئی، ہمارا بیٹا 7 برس کا ہو گیا، ہمارا بھائی 7 برس کا ہو گیا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم اسے نماز کی تلقین کرنا، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا اسے بھی ساتھ کھڑے کر لینا، کیونکہ وہ اب صاحب تمیز ہو گیا، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی
فرائض و واجبات کے جو تکلیف ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے قابل نہیں ہوا، لیکن نماز کی اہمیت اس کی کردار سازی میں اتنی زیادہ ہے، نماز کی اہمیت اس کے اخلاق کے اندر اتنی زیادہ ہے، نماز کی اہمیت اس کے بنیادوں میں اتنی زیادہ ضروری ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ابھی بالغ ہونے کو وقت ہوگا، لیکن نماز کی اہمیت اسے یہیں سے سکھاؤ، نماز کا پابند اسے یہیں سے بناؤ کہ اس کی گٹی میں نماز کو ڈال دو، جہاں سے سمجھ آ جائے وہاں سے بندہ نماز کا پابند ہو جائے۔ برادران عزیز، یہاں ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ ابھی اعمال کی ذمہ داری کے لیے وقت ہے، لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ 7 برس سے بچے کو نماز پڑھاؤ، اپنے ساتھ کھڑا کر لو، اپنے ساتھ نماز کا پابند بناؤ، اور جیسے جیسے وقت گزر جائے اور بچہ 10 برس کا ہو جائے، 10 سال عمر ہو جائے، تو اب تلقین کافی نہیں، سمجھانا کافی نہیں۔ اگر اب 7 برس سے 10 برس میں بچہ 5 وقت نماز پڑھنے کا پابند ہو جائے الحمدللہ، لیکن اگر پابند نہ ہو تو پھر اب سختی برتنا، اب سختی کرنا۔ سوال یہ ہے، ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی تو اس کے بلوغ کے لیے وقت ہے۔ کوئی بچہ 12 سال میں بالغ ہوتا ہے، کوئی 13 میں، کوئی 14 میں، اور جو حد بلوغ ہے وہ 15 برس ہے۔ اگر علامات بلوغ ظاہر نہ ہو تو پھر 15 برس کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بالغ نہ ہوا، تکلیف کے قابل نہ ہوا، ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ ہوا، تب بھی حضور پاک فرما رہے ہیں 7 برس سے نماز کی پابندی کراؤ اور 10 برس کے بعد سختی اختیار کرو۔ برادران عزیز، یہ سختی کا مزاج آپ کہیں اور نہیں پائیں گے۔ دین میں اکراہ نہیں، لا اکراہ فی الدین کہا گیا، لیکن نماز کے لیے فرمایا گیا کہ نہیں، سختی کرنا، سختی کرنا، کیونکہ نماز کئی مرضوں کا علاج ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو کردار کے لیے ضروری ہے، اخلاق کے لیے ضروری ہے، اس کے جو بلٹ ہونا ہے، اس عمارت کے فاؤنڈیشن کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضور پاک رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھے تو سختی کرنا، کیونکہ اس کی زحمتوں کو دور کرنے والی رحمت نماز ہے، اس کی زندگی میں سدھار لانے والا عمل نماز ہے، اس کے کردار کو بلندی تک لے جانے والا عمل نماز ہے، بے حیائی سے بچانے والا عمل نماز ہے، گناہوں سے روکنے والا عمل نماز ہے۔ برادران عزیز، اتنی اہمیت نماز کی ہے، خصوصاً بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے نماز بڑی اہمیت کی حامل اور بہت ہی ضروری عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز صرف عبادت ہے، ایسا نہیں۔ نماز بندے کے اندر ٹائم مینجمنٹ پیدا کرتا ہے۔ نماز کا پابند بندہ وقت کا پابند ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرما دیتا کہ 5 وقت نماز اکٹھے پڑھ لو۔ وہ صمد ہے، غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمارے عمل سے اس کی شان میں نہ کوئی رتی برابر فرق آنے والا ہے، نہ بلندی میں فرق ہے، نہ زوال میں فرق ہے۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہنے والا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو صمد و بے نیاز ہے، ساری مخلوق نہ بھی رہے تو بھی وہ خدا ہے، اگر کوئی ہو نہ ہو تب بھی وہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے۔ اس کی ہر صفت، ہر مقام ویسے ہی اپنی جگہ مستقر اور مقیم ہے، کوئی فرق آنے والا نہیں اس کی ذات میں۔ لیکن وہ رب کہہ رہا ہے کہ نہیں، الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت کے ساتھ رکھی گئی ہے،
فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، عصر کا وقت مقرر ہے، مغرب کا وقت مقرر ہے، عشاء کا وقت مقرر ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ رب حکیم ہے، اس کا عمل، اس کا حکم حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی میں تمہیں وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کا پابند بننا ہے، اور جو چیز کی ذمہ داری لیے ہو اسے اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ یہ تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گا، تمہاری تعلیم میں بھی کام آئے گا، تمہاری نوکری میں بھی کام آئے گا، تمہاری تجارت میں بھی کام آئے گا۔ یہ ڈسپلن جب تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو پھر تم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اب اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو رب نے کہا کہ فجر کی نماز کو اٹھنا، صبح جب سورج نہ نکلے تمہاری آنکھ بیدار ہو جانا، اور فجر کے بعد اسی لیے کہا گیا کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد سونا نہیں ہے، اپنے کام کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ظہر کا وقت دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ظہرانے کو کھانے کو جوڑ دیا گیا۔ صحت بھی درست رہے گی، وقت بھی درست ہوگا۔ عصر کا وقت پھر مقرر کر دیا گیا، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت۔ ان اوقات کو بھی دیکھیے، ان کے اندر رکھی جانے والی نمازوں اور رکعتوں کو بھی دیکھیے۔ آپ جب ان پر ڈیٹیلڈ ریسرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے غذا کے ساتھ، آپ کے کھانے کے ساتھ رکعتوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، رکعتوں کی کمی بھی ہو رہی ہے۔ کہ آپ نے ظہر سے پہلے کھانا کھا لیا تو ظہر کی نماز کی رکعتیں زیادہ ہیں، 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ رکعتیں یہاں زیادہ کیوں؟ عصر سے پہلے 4 رکعت، پھر عصر کی 4 رکعت، اس کے بعد سنتیں آپ کے لیے مقرر نہیں۔ مغرب کی 3 رکعت، 2 رکعت، 2 رکعت، یہاں رکعتیں کم ہیں۔ پھر عشاء میں آ جائیے، 4 رکعت پہلے ہے، 4 رکعت فرض کے ہے، 2 رکعت سنت کے ہے، 3 رکعت وتر کے ہے، 2 رکعت نفل کے ہے۔ یہاں پر اتنے زیادہ رکعتیں کیوں؟ کیونکہ عشاء سے پہلے کھانے کا اہتمام بھی ہے۔ کھانا کھائیں گے تو پھر ہضم ہونا بھی ہے، صحت کا خیال بھی ہے، تو یوں اہتمام بھی کیا گیا کہ عبادت کی عبادت بھی ہو جائے، وقت کی پابندی بھی ہو جائے، اور صحت کا خیال بھی ہو جائے۔ ارے ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، نماز کے ذریعے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا گیا، وقت کو وقت پر کام کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھایا گیا۔ آج ہمارے بچے جا کر بڑے بڑے اداروں کے پاس بیٹھے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، کہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بڑے بڑے جو ہے آپ کو لیکچر سنائے جا رہے ہیں، آپ کے لیے ورکشاپ رکھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، بچے کے اندر کردار بنے، بچے کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہو، بچے کے اندر جن کو کیسے استعمال کیا جائے وہ سکھایا جائے۔ ارے یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ سلیقہ طریقہ ان کو بتایا کس نے ہے؟ زندگی کا جینے کا طریقہ بتایا ہے سرور کائنات نے۔ یہ جاہلوں کی زندگی جی رہے تھے، ان کے اندر طریقہ نہ تھا، حضور پاک نے طریقہ دیا۔ ان کے اندر سلیقہ نہ تھا، حضور پاک نے سلیقہ دیا۔ وقت کو کیسے گزارا جائے حضور پاک نے سمجھایا ہے۔ غذا کا وقت کب ہو حضور پاک نے بتایا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو چیز ہماری ہے آج ہم غیروں سے لینے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی عظمتوں سے، کتنے فائدوں سے ہمیں نوازا ہے۔ برادران عزیز، نماز اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں۔ آخرت کا فائدہ تو بہت بڑا ہے، اس کا تو ابھی ذکر ہو ہی نہیں رہا ہے۔
ابھی آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی خبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، خبر کے سوالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خبر کے اندر آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہونے والی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ عذاب سے بچانے کے لیے نماز کا کیا رول ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ کی روزمرہ زندگی میں، آپ کی اولاد کی درستگی میں، آپ کی اولاد کی کردار سازی میں، آپ کے اولاد کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، آپ کے اپنے روزمرہ ٹائم مینجمنٹ میں نماز کا کتنا بڑا کردار ہے، اس کو سمجھیے۔ اگر آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا، دنیا کا فائدہ دیکھیے۔ آج لوگ آپ کو ایکسرسائز کی طرف بلا رہے ہیں، ورزش کی طرف بلا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن آپ کو رب نے اتنی پیاری فزیکل ایکٹیویٹی دی ہے کہ رب کے سامنے جھکتے جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ، اور اپنے کردار کو بھی درست کر لو، اپنے ایمان کو بھی درست کر لو، اور اپنے جسم کو بھی درست کر لو، لیکن ہم سے ہو ہی نہیں رہا۔ برادران عزیز، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عمل جس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، شروع سے آخر تک جو بھلائی کا سامان ہے، اس عمل کو ہم چھوڑ رکھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں، کامیابی نہیں۔ ارے نماز کو بلاتے وقت رب نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ پھر بولا گیا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ یہ کامیابی کی چابی ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ کو جس عمل میں کامیابی چاہیے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اپنے تعلیم میں کامیابی چاہیے، آپ نوکری پیشہ ہے، اپنے کام میں، کاروبار میں آپ کی نوکری میں کامیابی چاہیے۔ رب نے اعلان کر دیا ہے، جس کامیابی کو تلاش کر رہے ہو، آ جاؤ، وہ کامیابی ہم نے نماز میں رکھی ہے۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ رب کی طرف آ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کر کے دیکھو، رب کا اعلان ہے، یقین کے ساتھ جاؤ تو صحیح، رب کی بارگاہ پہ سر جھکاؤ تو صحیح، رب کے حکم پر اپنے آپ کو لبیک کہہ کر پہنچاؤ تو صحیح، سب کچھ چھوڑو، رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، پھر دیکھو رب کیسے تمہیں کامیاب کرتا ہے۔ آپ نماز کے بارے میں سنیں گے تو اندازہ ہوگا۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملوں کا ضامن ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہر معاملے کا ضامن رب ہے۔ جب اپنے آپ کو آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، اللہ کے حکم سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، اللہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے اس حکم سے دور ہے، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ کہاں سے کامیابی حاصل ہوگی؟ کہاں سے پھر آپ کو اپنے ہر مشن میں سفلتا ملے گی؟ یہی تو چاہتا ہے نا بندہ، یہی تو چاہ رہے ہو کہ کامیاب ہو، یہی چاہتے ہو کہ رزق ملے، یہی چاہتے ہو کہ آرام ملے، یہی چاہتے ہو کہ بیماری سے چھٹکارا ملے، یہی چاہتے ہو کہ بچے اپنے مستقبل میں کامیاب سے کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ آپ کی ہر خواہش اس کا پورا ہونا نماز کے ساتھ رب نے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اپنی بھلائی، اپنی کامیابی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلی چیز نماز پہ کریے۔ ہم نے بتا دیا، دل کو سدھارنے کے لیے حضور پاک کی محبت دیجئے، اہل بیت اطہار کی محبت دیجئے، تعلیم قرآن سے ابتدا کیجئے، اور سب سے پہلا عمل جو بچے کو سکھانا ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اور اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا معلوم نہیں۔ آپ کو، ہم کو ضروری ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں۔ اچھا بھی نماز ہے بھی کتنی نماز؟ 5 منٹ، 10 منٹ، اس سے زیادہ نماز نہیں ہے ہماری۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر امام صاحب تھوڑا سا سجدہ طویل کر دے، قرات طویل کر دے،
تو پیچھے مصلی بے چین ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے امام صاحب کو آج بڑی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ ہی بے تکلف ہو تو جا کر امام صاحب سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ مول صاحب ذرا نماز کم پڑھائیے، کاموں پہ جانا ہے۔ ارے وہ کام ہے تو نماز کے لیے ہے، وہ تجارت دی گئی ہے تو نماز کے لیے ہے، آپ کو غذا دی جا رہی ہے تاکہ آپ عبادت کے لیے مضبوط ہو جائے، آپ کو سکون دیا جا رہا ہے، آپ کو نیند دی جا رہی ہے، آپ کو آرام دیا جا رہا ہے، آپ کو تمام اسباب اللہ و مسبب الاسباب مہیا فرما رہا ہے، اس لیے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ نماز کو چھوڑ کر دنیا کو بھاگنا چاہتے ہیں۔ برادران عزیز، آج ہم اسی لیے انحطاط کا شکار ہیں، آج ہم رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، ہر طرف سے ہم کو دبایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا عروج جو نماز میں ہے، جو ہماری معراج ہے، ہماری بلندی ہے نماز، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ آج بھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہے، ابھی ہاتھوں پیر میں دم ہے، ابھی طاقت ہے، قوت ہے، چل پھر سک رہے ہیں۔ ایک وقت ہر گھر کی زندگی میں آنا ہے جب چاہے گا اٹھ نہیں پائے گا، سجدہ کرنا چاہے گا جسم ساتھ نہ دے گا۔ آج ہم بہتوں کو دیکھتے ہیں، تڑپتے ہیں اس ماتھے کو زمین پر لگانے کے لیے، رب کے سامنے سجدہ ہونے کے لیے، لیکن ان کے گھٹنے ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے ہاتھ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ آج طاقت ہے رب کو منانا ہے، آج طاقت ہے عبادت میں وقت گزارنا ہے، آج طاقت ہے نماز کا پابند ہونا ہے، آج اللہ نے چلتا پھرتا رکھا ہے، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیجئے، کل کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اولاد اپنی زندگی میں ہوں گے، گھر والے اپنی زندگی میں ہوں گے، آپ تنے تنہا رہ جائیں گے اور عبادت کرنا چاہیں گے، لیکن یہ بڑھاپا یہ جسم آپ کو ساتھ نہیں دے گا۔ اسی لیے اپنی آخرت کی تیاری بھی آج سے شروع کیجیے، آج سے ضروری ہے شروع کرنا۔ اگر نماز چھوڑیں گے، نماز کے پابند نہ ہوں گے تو نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ برادران عزیز، اس لیے ہم نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ اہم چیز تھی تو اللہ کی عبادت، پابندی شرط ہے، دل بولا کر لیے دل بولا چھوڑ دیے نہیں ہو سکتا، پابندی شرط ہے۔ انشاءاللہ نماز پر ہم اور انشاءاللہ سماعت کریں گے کیونکہ وقت بڑھ چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نماز کی اہمیت، اس کی پابندی اور اس کے اور کیا فائدے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر تک موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔